ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ وحدت الموجود کے قائل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، کائنات، اشیاء کائنات یہ اللہ ہے۔ اب انور شاہ کشمیری صاحب یہ بات کہنے کے بعد کہ اس حدیث میں وحدت الوجود کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں وَقَانَ مَشَائِخُنَا مُولِعُونَ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إِلَى زَمَنِ الشَّاهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ بِمُتَشَدِّدٍ فِيهَا۔ ہمارے شیوخ اکابرین دیوبند، ہمارے اکابر جو ہیں وہ شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانہ تک اس مسئلہ کے بڑے دلدادہ تھے، اس مسئلہ کو تسلیم کرنے والے تھے۔ میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں، تسلیم تو کرنے والا ہوں، متشدد نہیں۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 429 پر، اذا صح للشجرۃ ان ینادی فیہا بانی انا اللہ، کہتے ہیں جب یہ بات صحیح ثابت ہے کہ درخت میں اللہ پکارا ہے کہ میں اللہ ہوں، فما بال المتقرب بالنوافل اللہ یکون اللہ سمعہ وبصرہ، تو پھر یہ کیوں کر نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو نوافل سے اس کا قرب حاصل کرے، اس کی آنکھیں اور اس کے کان اللہ بن جائیں۔ وَإِنَّ ابْنَ آدَمَ الَّذِي خُلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ بِأَدْوَنَ مِنْ شَجَرَةِ مُوسَىٰ، وہ انسان جو اللہ کی شکل پہ پیدا کیا گیا ہے وہ کسی طرح بھی موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے کم تر نہیں۔ اگر موسیٰ کے درخت میں اللہ آ سکتا ہے تو انسان کے درخت میں بھی بلا اولیٰ اللہ آ سکتا ہے۔ یہ فیض الباری ہے، اور فیض الباری کا صفحہ نمبر 428 اور 429 ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب وہ کہتے ہیں میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں، سارا کچھ کہہ بھی گئے اور کہتے ہیں متشدد نہیں، نہ جانے تشدد کیا ہے اور کیا چیز ہوگی تشدد۔ گزشتہ حوالوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے متعدد کتابیں اس مسئلہ پر لکھی ہیں۔ اب تھانوی صاحب نے اس مسئلہ پر کیا لکھا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق، یہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب تقلیدی دیوبندی جو سرخیر ہیں آل دیوبند کے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات کو نقل کیا۔ وہ نقل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الموجود کا سوال کیا، فرمایا، اس نے فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہ یہ مسئلہ حق و صحیح مطابق للواقع ہے، واقعہ کے مطابق یہ مسئلہ ہے، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں، معتقد علیہ تمام مشائخ کا ہے، تمام مشائخ جو ہے وہ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، مگر قال و اقرار نہیں، البتہ حال و تصدیق ہے۔ قال و اقرار کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، عوام جو ہے، عام علماء جو ہے وہ اس کا معنی سمجھ نہیں پائیں گے۔ قال و اقرار نہیں، البتہ حال و تصدیق ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی، یہ واقع کے مطابق ہے۔ امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق کی یہ حکایت نمبر 10 ہے۔ اس کے علاوہ نثار احمد فتیح صاحب جن کا حوالہ میں آغاز میں دے چکا ہوں، اپنی کتاب آئینہ سلوک صفحہ نمبر 108 پر لکھتے ہیں کہ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، حق ہے، تمام مشائخ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن فہم عوام کی وجہ سے کہ عوام اس کو سمجھ نہ پائیں گے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ وہ شریعت جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ روشن دلائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، اس دین کی روشن، اس دین کی تاریخ رات روشن دن کی طرح ہے، اس میں کوئی چیز ٹیڑھی نہیں، ہر چیز
روشن ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، کھلی ہے. یہ دین تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے. اس دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جو عوام کے لیے نہ ہو. یہ دین تو عوام کے لیے ہے، ان جاہلوں، ان امیوں کے لیے ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. امیوں اور جاہلوں کے لیے ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے. لیکن اس کے برعکس یہ کہتے ہیں عوام کے سامنے یہ چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی. کیوں؟ کہ عوام ان کی ان چیزوں کو، ان کے عقائد کو قبول نہیں کریں گے. یہ جو ان کا عقیدہ ہے کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، ہر وجود اللہ ہے، اللہ کائن ہے، اللہ کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے عین کائنات تھا، اور کائنات اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کائنات الیاذ باللہ. اس کے بعد جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک اور حوالہ سنیے. سامعین محترم، یہ میں آپ کے سامنے غیر مسلم فرقہ کے عقائد و نظریات بیان نہیں کر رہا، بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت لکھتے اور کہلواتے ہیں، جو عقید کے ٹھیکیدار ہیں، جو توحید کے ٹھیکیدار ہیں، جو عقیدہ توحید کا حلق سے اوپر اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے وہ اس عقیدہ کی خود بخیاں ادھیڑ رہے ہیں. جناب اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق ہیں. حکایت نمبر 191 میں 191 میں کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا میں مدینہ میں مسجد قباء کی زیارت کو گیا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد کے اندر عبادت میں مشغول. جب زیارت سے فارغ ہو کر میں باہر آیا اور جوتا پہننے کا قصد کیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ زیارت کے لیے گیا اور زیارت اور عبادت سے فارغ ہو کر میں جب باہر آیا جوتا پہننے لگا تو سنا ایک شخص کہتا ہے یا اللہ یا موجود، اے اللہ جو موجود ہے، اور دوسرا جو بیرون مسجد تھا کہتا تھا بل فی کل الوجود، کہ اللہ ہر وجود میں ہے. اس کو سن کر مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. العیاذ باللہ. آپ یہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ سن کر کیفیت طاری ہو گئی جب اس نے کہا بل فی کل الوجود، کہ اللہ تو ہر وجود میں موجود ہے، ہر وجود میں. اب تھانوی صاحب کا ایک اور حوالہ سنیے. تھانوی صاحب اپنے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سید الطائفہ ہے، دیوبندی گروہ کے تقلیدیوں کے اہل دیوبند کے سرخیر ہیں، سردار ہیں، اور دیوبند کے اکابرین جناب قاسم ننوتوی صاحب، جناب رشید احمد گنگوئی صاحب، جناب مولانا یعقوب ننوتوی صاحب، جناب احمد حسن امروہی صاحب، جناب اشرف علی تھانوی صاحب، یہ تمام جو ہیں یہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور یہ سید طائفہ دیوبند ہیں، دیوبندی گروہ کے یہ سردار اور سرخیر ہیں. ان کا ملفوظ نقل کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں ایک مواحد، ایک وجودیہ، ایک توحید وجودی کہ ہر چیز اللہ ہے. اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ ہے تو یہ گوں ہے، پخانہ ٹٹی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ حلوہ ہے. آپ پھر ان کو بھی نوش فرما لیں اگر ہر چیز ہی وہ ہے. فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک مواحد سے لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور غلیظ پخانہ ایک ہیں دونوں کو کھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوں کو کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا. اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے. اب اندازہ لگا لیں. اب پھر بھی یہ کہیں کہ ہم وحدت الوجود کی تشریح ما بہل موجود مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ما بہل موجود کہ جس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے. سامعین محترم، یہ